آج تک میاں عبد الوحید صاحب یا کوئی اور لیڈر کہہ دے کہ انہوں نے اپنی نوکری کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے کوئی فون یا کوئی میسج کیا ہو تو میں جو جرمانہ کہیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے مفاد کے لیے آج تک کسی لیڈر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن اپنے علاقے کے، اپنے گاؤں کے اور اسکیمیں تھیں وہ ان لیڈروں کو دی، ان چمچوں کو دی جنہوں نے اپنے صرف گھر ہی بھرے، اپنے مکانات بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد مشکور بٹ ایک اچھا سا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح چینل۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب آصف ربانی بٹ صاحب اور ہماری دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں جناب محمد مقصود بٹ صاحب۔ آج ہم نے نیلم کی صورتحال پہ نظر ڈالنی ہے اور اپنی عوام سے بھی کچھ باتیں کرنی ہے اور اپنے جو لیڈر ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے، اور یہ پروگرام بہت اچھا ہونے والا ہے۔ اس پروگرام کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محمد مقصود بٹ صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ نیلم کی ترقی میں جناب پیپلز پارٹی نے اپنی کیا کیا جو خدمات ہیں وہ پیش کی ہیں اور کیا کیا فرائض انہوں نے ابھی سر انجام دینے ہیں، اور موجودہ صورتحال جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارا جو آزاد کشمیر کا بجٹ ہے وہ آؤٹ ہوا اور اس میں کافی ساری جو ترقیاتی کام ہیں وہ ابھی آن دا وے ہیں، جو ابھی ہونے ہیں، تو اس کے بارے میں پیپلز پارٹی نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اس اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں، اور نیلم کی جو جس طرح کی آپ نے باتیں ساری سنی کہ نیلم کی موجودہ جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو نیلم کے صورتحالات کے سب اس سے آگاہ ہیں، سب کو اس حوالے سے پتہ ہے، لیکن کچھ ہمارے دوست بزرگ جو ہمارے نیلم میں نہیں ہیں، باہر ہیں، ان کو اس چیزوں کا علم نہیں ہے کون کون سے مسائل لوگوں کو درپیش ہیں، جن کی آواز بعض لوگ تو بند رہے ہیں لیکن بعض لوگ ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ جو اصلاح چینل ہے اس کی توسط سے میں اپنے لیڈروں کو، جو بھی ہمارے لیڈر ہیں نیلم ویلی آزاد کشمیر کے جتنے بھی اس ٹائم اسمبلی میں، ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپنے لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی آواز کو دبانے نہ دیں، اپنی آواز کو بلند رکھیں اور اپنے مسائل کے لیے ہر جگہ کوشش کرتے رہیں۔ ہمارے نیلم میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کا مسائل، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ اس ٹائم ایس کام کی سروس نہیں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں اگر ان لوگوں کو سروس سے محروم رکھا گیا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ آپ پوری دنیا کا نقشہ جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں، ہر بندے کا، آپ گوگل پہ اس ٹائم سرچ کریں اپنے گاؤں کا، جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے گاؤں کا نام سرچ کریں اور آپ کا گھر کی تصویر بھی اس پہ آ جائے گی، باقاعدہ جس حالات میں ہے وہ بھی آ جائے گی۔ لیکن اس دور میں کئی نیلم کے گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ سروس کا کوئی پتہ خبر نہیں ہے۔ میں آپ کو وہ چند گاؤں ایسے ہیں جو میری نظر میں، جس طرح کیہ شریف کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ یعنی کہ کنڈل شاہی کے اوپر کیہ شریف مین پہ آتا ہے، وہاں پہ اس ٹائم ایس کام کی سروس اس وقت تک وہاں پہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ پیچھے چلے جائیں تو دنجر ہے، وہاں پہ تو ایک جو ہے 8 مقام کے سامنے ایس سی او کا ٹاور لگا ہے، لیکن وہاں پہ بھی ابھی سروس بالکل نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو ہے اپنے گھروں سے باہر ہی آ کے مشکل سے کال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو ددنیال سے ملیکا گاؤں ہے، ٹھنڈا پانی، تقریباً ددنیال سے 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں پہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے جی، سروس کیا، گھر سے باہر نکلیں گے لوگ تو سروس ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ اس ٹائم تک سروس کی کوئی سہولت نہیں ہے، روڈ اور بجلی وغیرہ، روڈ وہاں پہ گئی ہے لیکن وہ بھی گاؤں تک نہیں پہنچ سکی۔ جو ٹھیکیدار تھا اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی علم ہی نہیں ہے، وہ پیسے لے کے بھاگ گیا ہے، اس سے محکمے والے ملے تھے یا ہمارے لیڈر ملے تھے، اس حوالے سے ہمیں نہیں پتہ۔ ان لوگوں نے آواز اٹھائی لیکن ان لوگوں کی آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی، جس وجہ سے سڑک جو ہے کچھ تھوڑی بہت نکلی ہے، لیکن وہ بھی نالے کے قریب سے گئی ہے، جس ٹائم مرضی آئے نالا فلڈ آ جائے وہ روڈ فارغ ہو جائے گی، اس کا بھی کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ بجلی کی سہولت بھی ابھی نہیں ہے، وہ لوکل ہائیڈل پاور پروجیکٹ لگا ہوا ہے، وہ جس ٹائم ان کو دل کرتا ہے چلا لیتے ہیں، وہ بیچارے بھی اپنی مدد آپ کے تحت چلاتے ہیں، کبھی تار کسی جگہ سے ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کس جگہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ سرگن کی بجلی لوات تک پہنچ گئی ہے، لیکن ٹھنڈا پانی ددنیال سے ہوتی ہوئی لوات پہنچ گئی ہے، ٹھنڈا پانی کے علاقے میں ابھی اور چھری کے علاقے میں بجلی کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ وہاں سے لوگ ہماری مائیں، ہماری بہنیں
ہمارے بزرگ وہاں سے پیادل چل کے دنیا لاتے ہیں اور اپنے پیاروں سے ان کی خیر خیریت فون پہ دریافت کرتے ہیں. کیا ان لوگوں کا دل نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تھے؟ اس کے علاوہ تیجیہ سے ملیکہ گاؤں ہے بنتل، وہاں پہ اس وقت تک سروس کی سہولت میسر نہیں ہے. وہاں پہ کیا ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تھے؟ ان لوگوں کا حق نہیں بنتا؟ ان لوگوں کو ان سہولت سے محروم کیوں رکھا گیا ہے ٹیکنالوجی کی دور میں؟ میں کسی ایک لیڈر کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا، نہ میں شاہ غلام قادر صاحب کو نشانہ بنانا چاہتا ہوں، نہ میں جناب میاں عبد الوحید صاحب کو نشانہ بنانا چاہتا ہوں، نہ کسی اور لیڈر کو نشانہ بنانا. لیکن اس کے لیے آپ سب نے محنت کرنی تھی. شاہ غلام قادر صاحب کے جب 5 سال انہوں نے پورے کیے، انہوں نے بھی اچھی کوشش کی ہے. میں یہ نہیں کہتا جو ان سے کام ہو سکے کروائے ہیں، لیکن بعض کام ایسے تھے جو ان سے نہیں ہو سکے. اس کی واحد ایک ہی وجوہات تھی. اس کی وجوہات یہ تھی کہ انہوں نے سکیم چوروں کو نوازا ہے. سکیم چور آپ سمجھتے ہیں جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم ادھر اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نوکری نہیں مانگتے کسی لیڈر سے. کوئی لیڈر یہ کہہ دے میں پیپلز پارٹی کا سیکرٹری اطلاعات ہوں یونین کونسل دنیال کا، آج تک میاں عبد الوحید صاحب یا کوئی اور لیڈر کہہ دے کہ انہوں نے اپنی نوکری کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے کوئی فون یا کوئی میسج کیا ہو تو میں جو جرمانہ کہیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اپنے مفاد کے لیے آج تک کسی لیڈر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن اپنے علاقے کے، اپنے گاؤں کے اور اپنے یونین کے مفاد کے لیے ہر لیڈر کے آگے اپنے جولیاں بھی ہم نے تانی ہیں، اپنے ہاتھ بھی پھیلائے ہیں کہ ہم اپنے مفاد کے لیے نہیں چاہتے، اپنی یونین کے، اپنے علاقے کے، اپنے نیلم کے مفاد کے لیے چاہتے ہیں. اور یہ کام آپ نے کرنے ہیں. ان کام کے بغیر آپ کی بالکل جان نہیں چھوٹے گی. اور میاں عبد الوحید صاحب سے میری ماشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے، سروس کے حوالے سے. تو انہوں نے اس بات کا اعتماد دلایا ہے کہ سیکٹر کمانڈر صاحب سے ہماری تفصیلاً بات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ ٹھنڈا پانی ہے. اور کئی علاقے مجھے بتائے، میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، جیسے کہیں شریف کا بتایا، بنتل اور پیچھے گریس والی سائڈ کے ایک علاقہ آتا ہے اور سرگن بکوالی کا علاقہ ہے. اس طرف کے سارے گاؤں کا ہمیں انہوں نے بتایا کہ میری باقاعدہ بات ہوئی ہے اور میاں صاحب انشاءاللہ یہ کام کروائیں گے. یہ جو مسائل ہیں ان کا حل نکال کے رہیں گے. میں ابھی تو میاں صاحب کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میاں عبد الوحید صاحب کے لیے خصوصی دعائیں کریں، اللہ پاک ان کو صحت دے. سب سے پہلے صحت ہے، ان کی صحت تندرست ہوں گے تو وہ سارے کام انشاءاللہ ہوں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جی آصف ربانی بٹ صاحب. یہ تو ہماری موجودہ صورتحال ہے جی. دیکھیں آصف ربانی بٹ صاحب، اگر میرٹ پہ کام نہیں ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر میرٹ پہ ایک ٹیچر نہیں آتا تو وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ دیکھیں جی ہماری جو نسل ہے وہ تو خراب ہوگی نا اگر میرٹ پہ کام نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے اگر میرٹ پہ ہمارا ڈاکٹر نہیں آتا، اس کو میڈیسن کا نہیں پتا کہ فلاں اگر کوئی انسان بیمار ہے، انسان کسی شخص کو، کسی کا بچہ بیمار ہے، اگر اس کو پتہ نہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے تو وہ تو ہماری نسل کو خراب کر دے گا. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس سے سب سے پہلے بٹ صاحب ہمارا مطالبہ ہے کہ میرٹ پہ بھرتی ہوں، میرٹ پہ لوگ آئیں. ہم اپنی نوکری کا ہم کسی لیڈر کے پاس نہیں آئیں گے. میرٹ پہ اگر ہمارا بچہ اس اہل ہے تو وہ اس نوکری کے اگر اہل ہے تو اس پہ جائے، اہل نہیں ہے تو کسی اور کام میں جائے. عوام کا بیڑا غرق نہ کرے. جو لوگ اپنے پرسنل مفاد کے لیے فونز کال کرتے ہیں، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی اپنے پرسنل مفاد کے لیے ہمارے لیڈروں کو فون نہ کیا کریں، ان کو ڈسٹرب نہ کیا کریں، بلکہ اجتماعی مفاد کے لیے ان سے بات کریں اور اپنا حق لیں. تو سر جو سابقہ حکومتیں تھیں، مطلب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، آپ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کی پالیسیوں میں کون سے ایسے کام تھے کہ جن کی بنا پہ حکومت کو ڈاؤن فال دیکھنا پڑا اور اس بار وہ حکومت نہیں بنا سکے؟ جی مشکور بٹ صاحب، آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو اجر دے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ جو میرٹ پہ بات ہو، یعنی میرٹ پہ بھرتی ہوں، تو الحمدللہ ہمارے جو اس پچھلے 5 سال میں جو ایک نظام چلا NTS کا، تو وہ بے جان کافی حد تک جو ہے نا وہ بہتر ہے. جو غریب لوگ تھے ان کے بچے ڈاکٹر بھی بنے، ٹیچر بھی بنے، بغیر رشوت کے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ شاہ صاحب نے بہت میگا پروجیکٹ دیے ہیں نیلم ویلی میں، جس طرح آپ کے سامنے ہے. ہمارے لیے بہت ہی میں اس کو سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. جو ہمارا پہلے 40,000 اگر ہمیں ملتا تھا تو وہ ہم چلیانہ سے لے کے
निकरू तौबट ग्रेस तक तकसीम करने पड़ते थे। अभी उसी को शाह साहब ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। 2 हल्के हमारे बने। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहले हमारा 1 लीडर होता था, अभी हमारे पास 1 नहीं 2 नहीं 3 लीडर है, बल्कि 5 के हैं आप। ये गुले खानदान साहब और जनाब राजा इलियास खान साहब, तो उनकी भी काफ़ी कोशिशें हैं, वो भी काम करवा रहे हैं। जिस तरह के भी देखें आप सड़कों की जो हुई है मंजूरी, तो अभी तो वो ऑन द वे है ना, बट साहब वो अभी ज़मीन पे नहीं है। इस तरह हवाई ऐलानात पहले भी काफ़ी हुए हैं। तो मैं इन तमाम से रिक्वेस्ट करूँगा, शाह गुलाम कादर साहब से, मियाँ अब्दुल वहीद साहब से, हाजी गुले खानदान साहब से भी, और हमारे एहतराम जनाब पीर मजर सही शाह साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारे मिल के तरक्की के लिए वो अपना किरदार अदा करें और एक मॉडर्न उसको वैली बनाएं, ताकि जो है ना जी जो जिस तरह टूरिस्ट जाते हैं उधर जिस तरह का रुझान हुआ है, तो इंशाल्लाह नीलम वैली तरक्की करेगी। बहुत शुक्रिया आसिफ रब्बानी भट्ट साहब। आज का जो हमारा प्रोग्राम था, इसमें हमने जो बातें जो पॉइंट आउट किए, आपकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम गए बगए आपके नीलम की मौजूदा सूरत पे नज़र रखे हुए हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। तो मेन जो चीज़ हमारे सामने आई कि एक जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनका काम होना चाहिए, ना कि जिस तरह पहले आसिफ रब्बानी भट्ट साहब ने बताया कि जो हुकूमत फ्लॉप हुई वो इसी वजह से हुई कि जो प्रोजेक्ट्स थे वो सिर्फ स्कीम चोर जो थे उनको उससे नवाजा गया और उन्होंने अपने घर भरे और ज़मीन पे कोई काम नहीं हुआ। बास प्रोजेक्ट जो वो खाए गए, जिस वजह से मुस्लिम लीग नून को भारी नुकसान हुआ और वो इस बार हुकूमत नहीं बना सके। और उससे पहले पीपल्स पार्टी का भी यही हाल रहा कि पीपल्स पार्टी में भी उन्होंने जो अपनी स्कीमें थी वो उन लीडरों को दी, उन चमचों को दी जिन्होंने अपने सिर्फ घर ही भरे, अपने मकानात बनाए, अपने गेस्ट हाउसेस बनाए, वो सब आपके सामने है। तो मौजूदा जो सूरत है इसको पेश नज़र रखते हुए इसको अपनी नज़र में रखें, और जो बंदा भी प्रोजेक्ट लेता है, जो बंदा भी स्कीम लेता है, उस पर पूरी नज़र रखें और आवाम के सामने उसका काम करके अगर वो काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करें अपने मोहल्ले में, अपनी गली में। अगर काम नहीं करता तो उसको बेनकाब करें। ये ना देखें कि ये हमारा बरादरी का है, ये हमारा तल्लक वाला बंदा है, बल्कि ये देखें कि उससे हमारी कौम का कितना नुकसान होगा अगर वो काम नहीं होता। अगर वो काम होता है तो हमारी कौम का कितना फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो हमारे असम्बलियों में हमारे मेंबर पहुंचे हैं, इंशाल्लाह इनसे एक बहुत पॉजिटिव सेंस में काम होंगे, एक बहुत अच्छा इमेज आएगा पूरी दुनिया में, ना सिर्फ बल्कि आज़ाद कश्मीर में भी इसका अच्छे तरीके से काम होगा। आप देखेंगे पीपल्स पार्टी के और ये नून लीग के रहनुमा हैं, इन दोनों का जो फोकस है वो इस बात पे है कि अगर पीटीआई की हुकूमत ही है, लेकिन पीटीआई से मिल के हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी वाले भी और नून लीग वाले भी तरक्याती काम करेंगे, और उनको जहां उनको टीम की ज़रूरत है, जहां उनको बॉडी की ज़रूरत है, जहां उनको हेल्प की ज़रूरत है, हम इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। और जो तरक्याती जो प्रोजेक्ट हैं, जो भी काम लगे हैं, इंशाल्लाह उनको पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी नीलम वैली की आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के साथ तावन करें और अपने प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से काम करा के उनको पाए तकमील तक पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।